الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورۃ العادیات کی تلاوت کی ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری ایک بیماری بتلائی ہے، اس بیماری کا سبب بتلایا ہے اور پھر اس بیماری کا علاج بتلایا ہے. یہ بتلایا ہے کہ انسان فطری طور پر اس بیماری میں مبتلا ہے. پھر اس بیماری کی وجہ کیا ہے یہ بتلایا ہے کہ یہ بیماری اس سبب سے پائی جاتی ہے. پھر اس کا علاج بتلایا ہے. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے گھوڑوں کی 5 قسمیں کھائی ہیں، اور یہ کس قسم کے گھوڑے کی 5 قسمیں ہیں؟ تو یہ ہر گھوڑے کے اندر پائی جانے والی خصوصیات کے اعتبار سے 5 قسمیں ہیں. چاہے وہ گھوڑا مجاہد کا ہو، چاہے وہ گھوڑا ڈاکو کا ہو، اس کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں گی، اور ان 5 صفات کا خلاصہ ایک ہی ہے: وفاداری، بے تحاشا وفاداری. مجاہد کا گھوڑا ہو وہ بھی مالک کا پورا وفادار ہوتا ہے، اور بالفرض ڈاکو کا گھوڑا ہو تو وہ بھی اپنے مالک کا پورا وفادار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے. فالموریات قدحا، پھر چنگاریاں اڑانے والے ہیں ٹاپے مار کر. فالمغیرات صبحا، پھر منہ اندھیرے حملہ آور ہونے والے ہیں. فأثرن به نقعا، دھول اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، جتھوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. جب عرب کے ماحول میں ایک قبیلہ یا ایک لشکر دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہوتا تھا تو حملے کے لیے بہترین وقت سمجھا جاتا تھا
رات کا آخری حصہ، اسی سے اردو کے اندر بھی ایک مرکب بولا جاتا ہے شب خون، شب خون مارنا، اور اس کے لیے جو وقت مناسب سمجھا جاتا تھا وہ ہوتا تھا رات کا آخری پہر۔ ہمارے ہاں صبح کہتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے کے وقت کو، کہ جو سورج نکلنے سے پہلے کا وقت ہے اسے ہم بولتے ہیں صبح۔ عربی میں صبح بولتے ہیں رات کے آخری پہر کو، منہ اندھیرے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے صبح، اور سب سے گہری نیند اسی وقت آ رہی ہوتی ہے، قافلے رک چکے ہوتے ہیں، پڑاؤ ڈالنے والے نیند کی آغوش میں گم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں حملہ آور اپنے گھوڑوں پر بیٹھتے تھے اور دوڑاتے ہوئے دشمن کے علاقے تک لے جاتے تھے۔ اب مالک نے گھوڑے کو بتلا دیا، اس کو تھپکی دے دی اور اس کو سرگوشی کر دی کہ تم نے تیز دوڑنا ہے۔ گھوڑے کے بھی آرام کا وقت ہے، اس کو سویا ہوا ہونا چاہیے، لیکن مالک نے اس کو اس وقت میں جگا دیا، وہ جاگ گیا۔ مالک نے چلنے کے لیے کہا، وہ چل پڑا، دوڑنے کے لیے کہا، دوڑ پڑا، ہانپ رہا ہے اور دوڑے جا رہے ہیں، ہانپ رہا ہے اور دوڑے جا رہے ہیں۔ فالموریات قدحا، فرمایا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر چنگاریاں اڑاتے ہیں ٹاپ مار کر۔ گھوڑوں کے نال لگائے جاتے تھے، لوہے کے نال، اور پھر چٹانوں پر جب گھوڑے دوڑتے تو وہ پوری قوت سے اپنا پاؤں چٹان پر مارتے اور چنگاریاں اڑتی۔ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے کی صورت میں ایسا ہوتا ہے۔ اب پیروں میں لوہا جڑا ہوا ہو اور اس کو پوری قوت سے چٹان پر مارا جائے، یہ آسان نہیں ہے، لیکن گھوڑا اپنے مالک کو اڑائے لیے جا رہا ہے اور اس کو یہ پرواہ بھی نہیں ہے کہ میرے پاؤں کتنی زور سے چٹانوں پر پڑ رہے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح سویرے حملہ آور ہوتے ہیں، منہ اندھیرے دشمن پر غارت ڈالتے ہیں۔ مالک کا تو بڑا مفاد ہے، اس نے انتقام لینا ہے، یا اس نے دشمن کا سر زمین کے ساتھ لگا دینا ہے، یا اس نے مال لوٹنا ہے، اس کا تو ایک مقصد ہے، لیکن گھوڑے نے اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈال دیا؟ اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے، لیکن مالک نے اس سے تقاضا کیا، یہ حملہ آور ہو گیا، اس کی غرض نہیں ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر دھول اڑاتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور جتھوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ عرب کا ایک شاعر تھا، زمانہ جاہلیت میں گزرا، عنترہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزرا ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنترہ کے حالات سنے تو ایک مرتبہ خواہش کا اظہار فرمایا کہ ہم عنترہ کو دیکھتے تو اچھا تھا، ہم دیکھتے، کیونکہ اس کی جوان مردی کے بڑے قصے مشہور تھے۔ تو اس کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے یدعون عنتر والرماح كأنها اشفان بیر فی لبان الادہم، کہ لوگ عنترہ کو بلا رہے ہیں، میرے لوگ مجھے پکار رہے ہیں کہ عنترہ آ، عنترہ آ، والرماح كأنها فی اشفان بیر فی لبان الادہم، حالانکہ نیزے میرے سیاہ گھوڑے کے سینے میں ایسے اترے ہوئے ہیں جیسے کنویں میں رسیاں لٹک رہی ہوں۔ اس شعر کے اندر منظر کشی دیکھیں، کیسی منظر کشی کی ہے۔
کہ جنگ کا پورا نقشہ اس نے ایک شعر میں کھینچ کر رکھ دیا کہ میرے لوگ مجھے بلا رہے ہیں، آگے بلا رہے ہیں یا پیچھے آنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرے سیاہ گھوڑے کے سینے میں نیزے ایسے ڈال دیے گئے ہیں جیسے کنویں میں رسیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ وَلَقَدْ شَفَا نَفْسِي وَأَذْهَبَ سُقْمَهَا قِيلُ الْفَوَارِسِ وَيْكَ عَنْتَرَ تَقْدَمِ۔ اب وہ بتلاتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو۔ کہا لیکن جب میرے شہ سواروں نے کہا نا کہ عنترہ آگے بڑھ، تو میری بھی ساری تکلیف ختم ہو گئی اور میرے گھوڑے کی بھی ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ سینے میں اندر تک گھپے ہوئے نیزوں کے باوجود وہ چست ہو گیا اور اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ تو گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کے اشارے پر سب کچھ کر لیتا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرے جانوروں سے گھوڑا مختلف ہے کہ تمام جانور تیرنا جانتے ہیں لیکن گھوڑا تیرنا نہیں جانتا۔ اگر اس کو پانی میں اتارا جائے تو ڈوب جائے گا، نہیں تیر سکتا، لیکن مالک اس کے اوپر سوار ہو تو وہ دریا عبور کر لیتا ہے، کیونکہ اب اس کے ذہن میں یہ ذمہ داری بہت بڑی آ گئی کہ میں نے اپنے مالک کو دریا پار کرانا ہے، وہ اس کو عبور کرواتا ہے۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے ساتھ جو آخری معرکہ ہوا تھا تو یہ اٹک کے قریب دریائے سندھ عبور کیا تھا۔ اس جگہ کا نام آج تک گھوڑا ٹپ ہے، اس کو گھوڑا ٹپ ہی بولتے ہیں کہ کافی اونچی چوٹی تھی، وہاں سے اس نے گھوڑے کے ساتھ چھلانگ لگائی، اور دیکھیے اس علاقے میں جو بالائی پنجاب کا علاقہ ہے وہاں دریا کتنے تیز چلتے ہیں، اور اس تیز دریا میں گھوڑا اپنے مالک کو بچا کر دوسرے کنارے پر لے گیا، دریا عبور کیا، دریائے سندھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے گھوڑے کی قسم کھائی اور بتلایا کہ گھوڑے کی اپنے مالک کے ساتھ وفاداری شاہد ہے اس بات پر ان الانسان لربہ لکنود، کہ یقیناً انسان اپنے مالک کا ناشکرہ ہے۔ رب کے تین معنی آتے ہیں: مالک، معبود، پروردگار۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، گھوڑے کی اپنے مالک کے ساتھ وفاداری شہادت ہے، گواہی ہے اس بات پر کہ یقیناً انسان اپنے مالک کا ناشکرہ ہے۔ گھوڑے کو اس کا مالک کیا کھلاتا ہے؟ بالعموم سوکھی گھاس، اس کے ساتھ اگر میسر ہو گئے تو وہ دانے چنے یہ کھلا دے گا، اور اگر جنگ کا موقع ہے تو نہ سوکھی گھاس نہ دانا۔ اب تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ خود زمین میں جہاں کوئی جھاڑی یا گھاس اگی نظر آئی وہ تھوڑا سا حصہ وصول کر لے، پھر اس کے بعد بلائے گا وہ پھر آ جائے گا۔ مالک نے اس کو صرف سوکھی گھاس یا دانہ کھلایا ہے، اور وہ اس سوکھی گھاس اور دانے کا شکر نعمت یوں ادا کرتا ہے کہ جیسے مالک نے اس کو کہا اس نے ویسا کیا، مڑ کر نہیں دیکھا، مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور اگر کسی موقع پر بھی گھوڑا ایک مرتبہ مالک کے ساتھ بے وفائی کر دے، یا تو مالک کی زندگی چلی جائے گی یا پھر وہ اس کو بیچنے میں دیر نہیں لگائے گا، وہ کہے گا بیکار، بالکل بیکار۔ اس لیے کہ اس کو جو حکم دیا گیا تھا
اس حکم کو اس نے ایک مرتبہ نہیں مانا، وہ اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ انسان کو اس کا مالک کیا کیا کھلاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم ایک کھانے پر بیٹھے، جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ ہم نے کیا کیا کھایا ہے، کہ بھئی گوشت تھا اور چاول تھے اور گندم تھی اور میٹھا تھا، یہ تو معلوم ہو گیا، لیکن اب ان مرکبات میں جو دوسری چیزیں ڈالی گئی وہ بھی گنے۔ کوئی انسان بتلا سکتا ہے کہ ایک وقت گوشت جو اس کے سامنے پک کر آیا تو اس میں کون کون سے مسالے ڈلے ہوئے تھے، کیا کیا ڈالا گیا ہے؟ کوئی بتلا سکتا ہے کہ وہ گنوا دے کہ کون کون سی چیزیں اس میں موجود ہیں؟ ایک وقت کے کھانے کی نعمتیں پوری گنوا بھی نہیں سکتا۔ یہ شمار کر لیا چاول، لیکن اکیلے چاول تو نہیں ہوتے، چاول ابال کر رکھ دیا جائے گھر والوں سے جھگڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا اس میں یہ بھی ڈالو اور یہ بھی ڈالو اور یہ بھی ڈالو اور یہ بھی ڈالو۔ قدرت نے ان چیزوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا پورا کارخانہ استعمال کیا ہے۔ ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکارن تاتو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکارن، ابر اور ہوا اور سورج اور چاند اور بادل یہ سب تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تاتو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری، تاکہ روٹی کا ایک ٹکڑا تیرے ہاتھ میں آ جائے اور بس اب تجھ سے مطالبہ یہ ہے کہ غفلت کے ساتھ نہ کھا، جس نے دیا ہے اس کا نام تو لے لے۔ گھوڑے کو خشک گھاس ملی، اس نے اپنے مالک کی ہر بات مان لی، کسی ایک بات سے بھی انکار کر دے تو نمک حرام۔ ایک مرتبہ حکم ماننے سے انکار کر دے تو وہ گھوڑا مالک کے ہاں رہنے کے قابل نہیں۔ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اپنی اس بیماری پر خود گواہ ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس سر جھکائے اور ایک لمحے کو سوچ لے، جب بھی سوچے گا اپنے بارے میں یہی فیصلہ کرے گا کہ میں ناشکر ہوں، جب بھی سوچے گا یہی فیصلہ کرے گا کہ میں ناشکر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 قسمیں کھائی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ 5 قسمیں کھا کر فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے مالک کا ناشکر ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ پھر یہ 5 گواہ کافی نہیں تھے کہ 6ٹا گواہ بھی پیش کیا، کہا خود بھی اپنی اس بیماری پر گواہ ہے، کسی سے بھی نہ پوچھے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، کہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اپنے آپ سے پوچھ لے، فیصلہ یہی کرے گا کہ میں ناشکر ہوں۔ یہ ہو گئی بیماری۔ اس بیماری کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس بیماری کی وجہ یہ ہے انہ لحب الخیر لشدید، کہ یہ مال و دولت کا انتہائی چاہنے والا ہے، مال و دولت کا انتہائی دل دادا۔ دل تو اللہ سبحانہ و تعالی کو دینے والی چیز تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے سب کچھ عطا فرمایا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دل اپنے مالک کی ملکیت کر دیا جاتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، ایک اور شاعر یاد آیا، وہ کہتا ہے افادتکم النعماء منی ثلاثۃ
یدی و لسانی و ضمیر المحجبہ، آپ کے احسان نے آپ کو میری 3 چیزوں کا مالک بنا دیا ہے۔ آپ کے احسان نے آپ کو میری 3 چیزوں کا مالک بنا دیا ہے، یدی میرے ہاتھ پاؤں کا، و لسانی اور میری زبان کا، و ضمیر المحجبہ اور چھپے ہوئے دل کا۔ میرے ہاتھ اور پاؤں اب آپ کی ملکیت ہے، جو مجھ سے کروانا چاہیں کروائیں، میں کروں گا۔ میری زبان اب آپ کی ملکیت ہے، جو مجھ سے بولوانا چاہیں میں بولوں گا۔ والضمیر المحجبہ، اور میرا دل آپ کی ملکیت ہے۔ انسان ناشکری جیسی خطرناک بیماری میں کیوں مبتلا ہوا؟ اس لیے مبتلا ہوا کہ جو دل اللہ سبحانہ و تعالی کو دینے والی چیز تھی وہ دل اس نے دنیا کو دے دیا۔ انہ لحب الخیر لشدید، یہ دنیاوی مال و دولت کا انتہائی دل دادا ہے، انتہائی دل دادا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری بیماری کی وجہ بتلا دی۔ نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ نافرمانی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ دنیا ہمارے حواس پر طاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اسی لیے ٹوٹتے ہیں کہ اس فنا ہونے والی دنیا نے ہمارے دل و دماغ پہ، ہمارے عقل و شعور پر، ہمارے جذبات پر قبضہ کر لیا۔ آدمی کو یہ لگتا ہے کہ بس یہ دنیا میری بن گئی تو سب کچھ ہے، اور یہ دنیا میری نہ بنی تو بس پھر میں تباہ و برباد ہو گیا۔ کبھی آدمی کو یہ لگتا ہے کہ بس مال میرے پاس آ جائے تو میں کامیاب ہی کامیاب ہوں۔ کبھی اس کو یوں لگتا ہے کہ میری فلاں جاب لگ جائے، میرا فلاں مقصد حاصل ہو جائے تو پھر میں کامیاب ہوں۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ فلاں اگر مجھے مل جائے تو پھر میں کامیاب ہوں۔ حالانکہ یہ سب کی سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، سب کی سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ آدمی کے پاس کوئی چیز آئے، ذرا سی دیر میں اس کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ مہکتا ہوا کھانا کھاؤ اور کچھ دیر بعد جب قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو اپنے پاخانے کو غور سے دیکھو کہ میری صحبت نے اس مہکتے ہوئے کھانے کا 2 گھنٹے میں کیا حال کر دیا۔ یہ ایسا نہیں تھا، یہ تو خوشبو سے مہک رہا تھا، لذتوں سے بھرپور تھا، لیکن میرے ساتھ اس نے 2 گھنٹے گزارے یا 4 گھنٹے گزارے، میرے صحبت نے اس کا کیا حال کر دیا۔ آدمی کے پاس جو بھی نعمت آتی ہے کچھ عرصے بعد اس کا یہی حال ہو جاتا ہے۔ اس کے 55 کو اس کے بچپن سے پہلے دیکھو تو دل نہیں دو گے۔ کہا جس کا حسن ابھی تمہیں باولا کیا جا رہا ہے نا، 55 سال کی عمر میں سوچو کہ اب اس کا کیا حال ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح سے خوبصورت مکان ہے، اس کو کچھ عرصے بعد دیکھے کھنڈر۔ اسی طرح بہت عمدہ لباس ہے، کچھ عرصے بعد دیکھے چیتھڑے۔ اپنا ہی حال آدمی دیکھ لے کہ کیا سے کیا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس فنا ہونے والی دنیا نے دل و دماغ پہ قبضہ کر لیا۔ آدمی کہتا ہے بس یہ مل گئے تو پھر میں کامیاب ہوں، اور اسی وجہ سے ناشکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں علاج بتلایا۔ اس کا علاج یہ ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ نہیں جانتا جب قبروں میں رہنے والے سب مردوں کو اٹھایا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور سینے میں چھپے ہوئے راز اگلوائے جائیں گے،
ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اس دن ان کا رب ان کو خوب اچھی طرح جانچے گا۔ آدمی موت کو یاد کرے، قبر کو یاد کرے اور روزانہ یاد کرے، کچھ وقت نکالے اور روزانہ موت کے بارے میں سوچے، اپنی موت کے بارے میں روزانہ کچھ وقت نکال کر سوچے، پھر آدمی کو دنیا کی محبت آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں کہ جب اس بزم سے چل دیے دوست اکثر، جب اس بزم سے چل دیے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، شب و روز پیش نظر ہے یہ منظر، یہاں پر تیرا جی بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کتنے ہی چلے گئے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم سے باتیں کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، پتہ نہیں زندگی کے کون کون سے مرحلوں پر ان کو اپنے ساتھ دیکھا تھا، اب وہ چلے گئے۔ تخلفنی وتخطفهم المنایا فاخلف فی ربوعنا ربوعی، کہا ان کو موت اچک رہی ہے اور مجھے چھوڑے چلی جا رہی ہے، میں ایک پشت سے دوسری پشت میں منتقل ہو رہا ہوں، کہ کبھی جو میرے چھوٹے تھے اب وہ میرے دوست شمار ہو گئے ہیں، جو میرے دوست تھے وہ اب آگے چلے گئے۔ جب اس وزن سے چل دیے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، کبھی اس کی باری کبھی اس کی باری، شب و روز پیش نظر ہے یہ منظر، یہاں پر تیرا جی بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، مگر تجھ کو دنیا نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دیکھنا چاہیے، یہاں غور کرنا چاہیے کہ میں اگر اس دنیا پر عاشق ہوا ہوں تو کیا میں پہلا عاشق ہوں؟ اگر یہ دنیا مجھے اچھی لگی ہے تو کیا میں پہلا ہوں جسے یہ دنیا اچھی لگی ہے؟ نہیں، ایک کروڑوں سے چھوٹی ہوئی بیوہ ہے جس نے اب مجھے مسحور کر رکھا ہے، کروڑوں سے چھوٹی ہوئی بیوہ، پتہ نہیں کتنے آئے تھے اس کو فتح کرنے کے لیے اور پھر چھوڑ کر چلے گئے، اور اس بڑھیا نے پھر دوبارہ رنگ و روپ بدلا، زیب و زینت اختیار کی، پھر آ گئی، اگلے کو پاگل بنایا، یہ بھی چلا جائے گا، پھر اگلے پاگل بن رہا ہے۔ جو کروڑوں سے چھوٹی ہوئی بیوہ ہے اس نے ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے کہ بس یہ مل گئی تو پھر بہت کچھ مجھے حاصل ہو گیا۔ کتنے ہی چھوڑ چکے، قبروں میں پڑے ہوئے، اور ان سے پوچھو کہ کیسی تھی یہ دنیا، کیسی تھی یہ دنیا، تو وہ کہیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، وقت کا کوئی ایک پہر صبح کا یا شام کا بس گزارا، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عبرت عطا فرمائے۔ جو آیات میں نے پڑھی تھی ان کا ترجمہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، فالموریات قدحا، پھر چنگاریاں اڑاتے ہیں ٹاپے مار کر، فالمغیرات صبحا، پھر منہ اندھیرے شب خون مارتے ہیں، فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، دھول اڑاتے ہیں اور جتھوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، ان گھوڑوں کی قسم کہ انسان یقیناً اپنے مالک کا ناشکرہ ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اپنے اس ناشکرے پن پر گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً وہ دنیا کی نعمت کا اور مال و دولت کا بہت ہی دل دادا ہے، انتہائی دل دادا ہے۔ افلا یعلم، کیا یہ جانتا نہیں ہے، اذا بعثر ما فی القبور، جب قبروں میں دفن سارے مردے اٹھائے جائیں گے، وحصل ما فی الصدور، اور سینوں میں چھپے ہوئے راز اگلوائے جائیں گے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا مالک اس دن ان کو سب کچھ جانچ لے گا، جتلا دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والے بھائیوں کو بھی نفع دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔